اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ دیکھو میرے دوست بزرگوں، جب ادنا ایمان والے کے لیے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو جو سب سے جو کامل ایمان کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کے سامنے اس بازار کی کیا حیثیت ہوگی جس میں وہ گشت کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا حیثیت اس بازار کی؟ جب ایک ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو جب اتنی بڑی جنت ادنا ایمان والے کے لیے ہے، تو کامل ایمان کی دعوت دینے والے کے لیے کتنی بڑی جنت ہوگی؟ تو ہم بالکل التفات نہ کریں ان کے سامانوں کی طرف اور ان کی کوٹھی کار کی طرف۔ اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہماری بات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو ہم جہاں جائیں جس سے بات کریں، اس کی چیزوں کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوں، ہم تو اس کی طرف دیکھ کر بات کریں گے۔ ہاں، اس کی طرف دیکھ کر بات کریں، اور اس کی چیزوں کی برائی نہ کریں اس کے سامنے کہ آپ اس چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، دیکھو جو چیز جس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، وہ اس کی برائی سننا نہیں چاہتا، چاہے وہ کتنی غلط کیوں نہ ہو۔ کسی کے گھر میں کوئی ناجائز سامان رکھا ہوگا، آپ اس کو دیکھ کے کہنے لگیں کہ غلط ہے۔ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں تو بھلائی کی طرف لانا ہے اس کو۔ برائی تو خود چھوڑ دے گا وہ جب بھلائی کی طرف آئے گا۔ اس کی وہ بری چیز اس کے نزدیک محبوب ہے۔ کسی کی محبوب چیز کو برا کہو گے تو وہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں تو حکمت سے اس کو قریب لانا ہے اور اپنے ماحول میں لے آویں گے تو انشاءاللہ یہ خود ہی ان چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح ہمیں نقد کوشش کرنی ہے جو ہے مسجد میں لے کر آنے کی، گشتوں کے ذریعے سے۔ تو ہمیں روزانہ کے جو ہے گشت اور جو ہے تعلیم اور دعوت ہمیں اہتمام کے ساتھ دینی ہے، اور ہر ساتھی سے ہر کام کروانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی ساتھی دعوت دیتا رہے، ایک ساتھی کتاب پڑھتا رہے، باقی کہ ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھو میرے دوست بزرگوں، سیکھنے کے لیے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ساتھی ہر کام کو کرے، ہر ساتھی سے ہر کام لو، ہر ساتھی سے ہر کام لو، ہر ساتھی سے ہر کام کرواؤ، کہ ان سے گشت متکلم بھی ان کو بناؤ، 6 نمبر بھی ان سے بیان کراؤ، ایک سے 6 نمبر بیان کرواؤ، ایک سے تعلیم کے حلقے میں جو ہے 6 نمبر ان سے کھڑے ہو کے کہلواؤ۔ یہ کہتے یہ تو شرم آوے ہے، کہ نہیں، شرمانا تو عورتوں کا کام ہے، ہمارا تو کام نبوت والا کام ہے، اور ہم تو مرد ہیں کہ مردوں میں کام کریں گے اور جم کر دعوت دیں گے اللہ کے دین کی۔ کہ نہیں، یہ شرمانا عورتوں کا کام ہے، کہ دین کے کام سے جو شرماوے گا اسے دین سے نفع نہیں ہوگا، جو دین کے کام سے شرمائے گا اس میں دین نہیں آئے گا۔ کہ نہیں، ہمیں تو دین سیکھنا ہے اور دین کی محنت بھی سیکھنی ہے۔ تو اعلان اور جو ہے متکلم اور خدمت جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے ہر ایک سے کروانے ہیں، تاکہ ہر ایک کو کام کرنا آ جاوے۔ تو اس طرح میرے دوستو بزرگوں، ہر فرد سے ہر کام کرواؤ، خدمت ہر ایک سے کرواؤ، اور 6 نمبر ہر ایک سے کہلواؤ، اعلان ہر ایک سے کرواؤ، گشت متکلم ہر ایک کو بدل کے بناؤ۔ جو لوگ تیار ہونے مسجد میں لاؤ، اور مسجد میں لا کر جو باتیں آپ سے عرض کر رہا یہ باتیں ان کو سمجھاؤ اور سکھلاؤ۔ ہمیں لایانی باتوں سے اور لایانی کاموں سے بچنا ہے۔ لایانی باتیں کیا ہیں؟ کیونکہ جس کام کے لیے ہم نکلے نہیں اس کام میں لگیں، یہ ہے لایانی کام۔ اور جس بات کو کہنے کے لیے نکلے نہیں اس بات کو کہیں، یہ ہے لایانی بات۔ لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے۔ اور کوشش پوری اس بات کی کرو کہ کرنے کے کاموں میں لگے رہو، کرنے کے کاموں میں اہتمام سے لگے رہو، قرآن کو سیکھنے سکھلانے میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں اور دعوت میں، خدمت میں، اسی میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے۔ سیاسی باتیں نہ کریو، اور حالات حاضرہ پر کوئی تبصرہ نہ ہو کہ آج کل کے حالات یوں ہیں، آج کل کے حالات یوں ہیں، اور تاجروں کے حالات یہ ہیں، حکومتوں کے حالات، کہ نہیں، ان باتوں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو نکلے ہیں اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے۔ اگر اللہ کے غیر کو بولتے رہے جماعت میں نکل کر تو میرے دوست بزرگوں پھر ہمارا مزاج دین کا نہیں بنے گا اور اسباب کا یقین ہمارے دلوں سے نہیں نکلے گا۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی کہے کوئی بات تو ہم تو اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ نے ہماری، تمہاری اور سارے عالم کے انسان کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، کہ دین ہماری زندگی میں آ جاوے اور دین کی محنت ہماری زندگی میں آ جاوے، اس سے ہماری کامیابی ہے، اور ہر طبقے والا اسی پر کامیاب ہوگا، ہر ایک کو اس کا یقین دلانا ہے۔ تو جب انشاءاللہ اس طرح محنت کریں گے دوستو بزرگوں تو ہمیں محنت کرنا آئے گا، اور ہماری 3-4 مہینے میں کچھ طبیعتیں بدلیں گی۔
ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے، ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے، کہ ایسا نہیں کہ بھئی یہاں جی گھبرا رہا، یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے گئے، وہاں دل نہیں لگا، وہاں سے چھوڑ کے وہاں بھاگ گئے، اور جماعت کو دل نہ لگا تو 20 دن 15 دن میں جماعت ٹوٹ گئی، امیر کہیں گیا، جماعت کہیں گئی، یہاں اس کی خالہ کا گھر تھا وہاں چلا گیا، اور وہاں اس کی چچی کا گھر تھا وہ ادھر چلا گیا۔ میرے دوستو یہ کام نہیں، یہ تو بچوں کا کھیل ہے کہ دل چاہا تو کیا، دل نہ چاہا تو چھوڑ دیا۔ نہیں، ہمیں جم کر 4 مہینے 40 دن جم کر پورے اللہ کے راستے میں لگانے ہیں، ہمیں کسی چیز سے گھبرا کر نہیں بھاگنا۔ یہ دین کی محنت نبوت والا کام ہے، ہم اللہ کے راستے میں نبی والے کام کے لیے نکلے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں پیش آئیں گی، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، اس میں لوگ ہنسیں گے بھی، اس میں لوگ مذاق بھی اڑاویں گے، اس میں لوگ طعنے تشنیع بھی کریں گے، اس میں لوگ جملے بھی کسیں گے، اس میں لوگ ہم پہ ہنسیں گے، کیونکہ ہر چیز کو یوں سوچو کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا یہ نبیوں کے ساتھ پیش آ چکا ہے، یہ سب کچھ نبیوں کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اگر یہ مزاج نہ بنا میرے دوستوں تو پیر نہ جمیں گے، اگر یہ مزاج نہیں بن رہا ہے تو پیر نہیں جمیں گے کام پر۔ کسی نے کہہ دیا میاں کیوں پھر رہے ہو، یہ گز چھوڑ دے گا، کسی نے کیا میاں تم تو تسبیح سنبھال لی تم نے، یہ تسبیح چھوڑ دے گا۔ ہمیں تو ہر کام اس یقین سے کرنا ہے کہ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جاوے، میں اکیلا یوں کہوں گا کہ نہیں، میری کامیابی اسی میں ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، نبی جی ہم ہنسنے والوں کی طرف سے اور ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کی فکر نہ کیجو بالکل کہ کسی نے اگر کام کو قبول کیا تو کر لیا اور کسی نے منع کر دیا تو چھوڑ دیا اس کو، اور کہیں مچھر، کہیں گرمی، کہیں سردی، یہ کوئی وجہ ہمارے بھاگنے کی نہیں ہے۔ اگر یہ کام حق ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، کیا گرمی میں تاجر کام نہیں کرتے؟ کیا گرمی میں زمیندار یہ اپنی زمین پر، تپتی ہوئی زمین پر، اور لو میں اور برسات میں اور سردی میں اور کھرسا میں کوئی موسم نہیں چھوڑتا جس میں کام نہ کرتا ہو؟ یہ سارے تاجر پھرتے ہیں، کیا انہیں گرمی نہیں لگتی کہ مئی جون میں تاجر بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں؟ میرے دوستوں بزرگوں، کام ہے، ایک محنت ہے، ایک مقصد ہے، اور ہمیں اس کام کو نبی والا کام سمجھ کے کرنا ہے، اور جو چیز میں پیش آوے اس پر اللہ سے اجر کی، ثواب کی امید کرنی ہے کہ اللہ میں نبی والے کام کے لیے نکلا ہوں، تو میری حفاظت بھی فرما اور تو میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ تو اس طرح انشاءاللہ جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مزاج بنے گا دین کا، اور ہمارا یقین بدلے گا، اور یقین اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات پر آوے گا۔ تو ہر جگہ جم کر کام کرنا، جہاں سے جماعت نہیں نکلی وہاں 2 دن رہ کے آگے بڑھ جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ 4 دن 6 دن لگ جائیں، ہمیں جم کر وہاں کام کرنا ہے، نقد جماعت وہاں سے نکالنی ہے، جو ساتھی تیار ہو جائیں ان کو جمع کر لو اور ان کو اس طرح ہدایات دو جس طرح آپ کو دی جا رہی ہیں۔ یہ بات انہیں سمجھاؤ کہ ہماری کامیابی دین میں ہے، ہم دین کی سرسبزی کے لیے اور اس کی شادابی کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے حرکت کر رہے ہیں، ہمیں بھی دین آ جائے اور ہمیں اللہ دوسروں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اس طرح یہ بات سمجھاؤ ان کو، اور انہی میں سے کسی سمجھ بوجھ والے آدمی کو اور وقت لگائے ہوئے ساتھی کو ذمہ دار بنا کر اس جماعت کو مسجد جو ہے بنگلے والی کی طرف روانہ کر دو کہ بھئی جاؤ وہاں سے رخ بھی لے لو، اور لیکن ذمہ دار ضرور لگا دیجو۔ ایسا نہیں کہ تم جماعتیں بھیج دو وہاں ذمہ دار نہ ہوں۔ علاقوں کے لوگوں سے مشورہ کرو کہ یہ جماعت بنی ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ علاقے کے لوگوں سے تمہیں آدمی ملیں گے جو جماعتیں چلانے والے، وہاں والوں سے پتہ چلے گا کہ کتنے 4 مہینے چلے لگائے ہوئے یہاں لوگ ہیں۔ علاقے والوں کو ساتھ ضرور لے لیجو، اس سے رہبری ملے گی کام میں، اس سے ہمیں کام میں رہبری ملے گی علاقے والوں کو ساتھ لینے سے۔ تو چند کام تو وہ ہیں میرے دوستوں جو اجتماعی ہیں، تو وہ تو ہمیں یوں کرنے ہیں، اور چند کام ہمارے انفرادی ہیں، وہ ہمیں انفرادی کام اہتمام سے کرنے ہیں کہ تعلیم میں اور ذکر میں، نمازوں کے اپنے صحیح کرنے میں اور آنے والوں کو دعوت دینے میں، اس میں ہمیں لگے رہنا ہے۔ تعلیم ہماری وہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جم کر تعلیم ہو، یوں نہیں کہ امیر صاحب چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ 5-10 منٹ تعلیم ہو جاوے پھر آرام کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کام میں کہ سونے کے وقت نیند خود آ جاوے، نیند ہمیں لانی نہ پڑے کہ نیند آ جاوے اور نیند آ جاوے کہ نہیں، اگر کرنے کے کام میں نہ تھکائے اپنے آپ کو تو فارغ اوقات میں دنیا کی باتیں ہوں گی اور گھروں کے تذکرے ہوں گے۔
یہ اس سے بچیں اور اپنے آپ کو کرنے کے کام میں اتنا لگاویں کہ ہمیں فرصت ہی نہ ملے دنیا کی باتوں کی اور گھر کی باتوں کی. کام میں ہی لگے رہیں اور سیکھنا سکھلانا کرتے رہیں. تعلیم ہماری 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جم کر ہو ہیں, صبح شام تعلیم ہو جم کر. محلے والے بھی جمع ہوں گے, ان کے اعتبار سے تعلیم ہوگی, لیکن ہماری اپنی تعلیم مستقل ہے. ہماری اپنی تعلیم میرے دوستوں بزرگوں وہ مستقل ہے, وہ مستقل تعلیم ہے ہماری. وہ ہماری تعلیم مستقل ہے. تعلیم میں ہم انتہائی جم کر اور باوضو اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں, اللہ کا دھیان قائم کریں, روح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے کہ یہ نبی کا کلام ہے اور اس میں میری کامیابی ہے. اس طرح متوجہ ہو کر 2 زانوں ہو کر بیٹھیں, جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں, ٹیک نہ لگاویں اور باوضو بیٹھے کی کوشش کریں. طبیعت کے بہانے کی وجہ سے اٹھ کر نہ جاویں کہ تعلیم کا حلقہ ہو رہا, یہ کبوتروں کی طرح اڑ گئے, آگے بیٹھ گئے, چلے گئے, آ گئے. میرے دوستو اسے عمل نہیں کہتے. ہم تو جتنا اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کریں گے اتنا دین آئے گا. تو تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو اور تعلیم کے حلقوں میں حدیث کو یاد کرنے کی نیت سے سنو. تعلیم کرانے والا یوں نہیں کہ وہ منہ کے آگے کتاب کر کے اور پڑھتا چلا جاوے, کہ منہ کے آگے اس کی کتاب ہے اور پڑھتا جا رہا. لوگ سن رہے نہیں سن رہے, متوجہ ہیں نہیں ہیں, دھیان دے رہے نہیں دے رہے, کوئی اٹھ کے چلا گیا آ گیا, اسے کچھ خبر نہیں کہ جی ہماری تعلیم ہو رہی. کہ نہیں میرے دوست بزرگوں, تعلیم اس کو نہیں کہتے, پڑھنے کو تعلیم نہیں کہتے, تعلیم تو سکھلانے کو کہتے ہیں. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھلانے کو. ہم اپنے ساتھیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نماز کی, ذکر کی, تبلیغ کی, تلاوت کی, ہر چیز کے فضائل اور آپ کی احادیث ہم ان کو سکھلا رہے ہیں. یہ تعلیم ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تعلیم ہے, ہم انہیں تعلیم دے رہے ہیں نبوت کی. تو ہم قرآن جو ہے تعلیم میں ایک ایک حدیث کو ٹھہر ٹھہر کر کتنی بار پڑھیں گے بھائی بتاؤ؟ 3 بار. ہاں واہ واہ ماشاء اللہ, سمجھ بوجھ والے ساتھی ہیں. تو ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھنا ہے, یاد رکھیو. یہ نہیں کہ جی لگا تو پڑھ لی, جی نہ لگا تو نہیں. میرے دوستو ایک مقصد ایک محنت ہے. ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھو اور حدیث کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ہاں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس طرح پوچھو ساتھیوں سے, اپنے تعلیم کے حلقے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. بس اتنی بات. پھر دیکھو تعلیم کے درمیان تقریر نہ کیجو اپنی طرف سے کہ حدیث کہتے تقریر شروع کر دو, کہ کتاب بند کر کے بولنا شروع کر دیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک حدیث پڑھ لی پھر اسے بولنا شروع کر دیا. ایسا نہ کیجو. تعلیم میں تقریر نہیں ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, آپ کے الفاظ ہیں, ان کو تو ہمیں ان الفاظ کے انوارات لینے ہیں. تو تعلیم ہمیں دھیان سے سننی ہے اور ایک ایک حدیث کو کتنی بار 3 بار ہم پڑھیں گے. اس سے ہمارا مزاج بنے گا. ایک دفعہ بات کہی جاتی ہے, کان سے گزر جاتی ہے, دوسری دفعہ سنی جاتی ہے, آدمی متوجہ ہوتا ہے, تیسری دفعہ میں بات ذہن میں آتی ہے اور یاد ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے 3 مرتبہ فرماتے. کان اذا تکلم ثلاثا, جب آپ بات فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے. تو ہم ایک ایک حدیث کو میرے دوستو بزرگوں 3 بار پڑھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے اور مجمع کی طرف دیکھتے رہیں گے ہاں کہ بھائی ہمارا مجمع متوجہ ہے یا نہیں. ایسے نہیں کہ لوگ ادھر منہ کیے بیٹھے ہیں, تعلیم ہو رہی, کوئی 2 آدمی باتیں کر رہے, تعلیم چل رہی. یہ حدیث کے ادب کے خلاف ہے اور بے ادبی سے علم نہیں آیا کرتا. پھر تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جاوے, اور تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے برکت حاصل ہو جاوے, بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں عملوں کے وقت وہ فضائل یاد آ جائیں. کہ نماز پڑھنے لگو تو نماز کے فضائل, اور ذکر کرنے لگو تو ذکر کے فضائل, اور گشت کرنے جاؤ تو گشت کے فضائل, اور دعوت دو تو دعوت کے فضائل, تلاوت کرو تو تلاوت کے فضائل, تہجد پڑھنے جا رہے تو تہجد کے فضائل. ہر عمل کے فضائل یاد ہو جائیں اور عمل کے وقت میں یاد آ جائیں. آج ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال بغیر فضائل کے, دھیان کے کر رہے ہیں, اس لیے عمل ترقی نہیں کر رہا. چیزیں ترقی کر رہی ہیں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے یہ کتنے کی ہوگی, اور یہ جو میرے پاس گاڑی ہے یہ کتنے کی ہے, اور میری جو دکان ہے یہ کتنے کی ہے, اور فلاں کی کارخانہ کتنے کا ہے.
یہ تو ہمیں خبر ہے، لیکن نماز پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، ذکر پر کیا دیں گے، اس کے سارے قیمت اور اس کے سارے فضائل وہ احادیث میں ملیں گے۔ جب تک عمل کے وقت حدیث یاد نہ ہو اور یاد نہ آوے اس وقت